ادا کیے جانے والے بلند کردار پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، آج کا یہ اجتماع عزاداریہ سید الشہداء پر لگائی جانے والی کنجروں اور پابندیوں، بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی پابندیوں کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، آج کا یہ اجتماع مقبوضہ کشمیر میں انڈین ظلم و جبر کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ انڈین فوج فوری طور پر مقبوضہ کشمیر سے اپنی فوج کا انخلا ممکن بناتے ہوئے اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے مطابق حق استصواب رائے دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، آج کا یہ اجتماع گزشتہ سال ناجائز طور پر گرفتار کیے جانے والے فقہ جعفریہ کے عالم دین مولانا باقر علی خان مغل کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ان کو فراہمی انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور موجودہ حکمرانوں سے ذمہ دارانہ کردار کا مطالبہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، آج کا یہ اجتماع فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان سے بھرپور مطالبہ کرتا ہے کہ عوامی حقوق تحریک کے ذمہ داران کی گرفتاریوں اور ظلم و جبر کا سلسلہ روکا جائے اور مسئلے کا پرامن حل نکالا جائے۔ آج کا یہ اجتماع گزشتہ 20 ایام سے آزاد کشمیر میں جاری طویل لاک ڈاؤن، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام، انٹرنیٹ کی بندش، جگہ جگہ ناکوں اور دیگر بندشوں اور قدغنوں پر شدید ترین تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت وقت اور پالیسی ساز اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ریاست پاکستان کی قیادت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ رینجرز، ایف سی، پی سی، سندھ پولیس، ایٹکا پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے کیے جانے والے کریک ڈاؤن، گھر گھر چھاپوں، عوامی حقوق تحریک کے کارکنان کی گرفتاریوں اور راولہ کوٹ میں کیے جانے والے کریک ڈاؤن درجنوں قیمتی انسانی جانوں کے قتل و غارت گری کی روش کو فوری طاق کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ظلم و جبر اور قتل و غارت گری کی روش کو ترک کرتے ہوئے پرامن اور ذمہ دارانہ مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے اور آزاد کشمیر کی عوام کی مملکت خداداد پاکستان سے محبت کے اس رشتے کو اس ظلم و جبر اور ناانصافی سے نقصان جو پہنچ رہا ہے، موجودہ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور نوجوان نسل کے اندر نفرت کی بجائی کو فوری روک کر عوامی حقوق تحریک اور نوجوان نسل کو باعزت اور پرامن راستہ دیا جائے۔ آج کا یہ اجتماع دونوں فریقین سے پرامن مذاکرات اور مثبت معاملات اور مذاکرات کا راستہ اپنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، صرف 2-3 منٹ قرارداد میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اتنی بڑی تعداد میں گلی دوپٹہ اور گردنوا کے لوگوں کا یہ اجتماع عزاداران مظلوم کربلا کے حق میں نکالے جانے والے جلوس
کی یاد میں نکالے جانے والے اس جلوس اور مقصد قیام امام حسین کے لیے سڑکوں پر بغیر کسی ڈر خوف کے، بغیر کسی ہیل وجد کے، بغیر کسی پروٹوکول کے اس دھرتی پر بیٹھنے والے عزاداران کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں مشکور و ممنون ہوں یہاں کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مختلف حوالوں سے ہمیشہ اس جلوس کو سہولیات فراہم کی۔ محکمہ برقیات ہو، محکمہ ہیلتھ ہو، پبلک ہیلتھ ہو، ٹاؤن کمیٹی گلی دوبٹہ ہو، گلی دوبٹہ پولیس اسٹیشن کے ذمہ داران ہو یا مظفر آباد کی انتظامیہ ہو، مجالس و جلوس جو اس عشرے محرم الحرام میں جہاں جہاں تھے، ایک یونیورسٹی لاک ڈاؤن تھا، دفعہ 144 ابھی تک نافذ ہے، لیکن مجالس و جلوس کا راستہ نہیں روکا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے ریلیکسیشن دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کو، انتظامیہ کے اس عمل کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ جس طرح سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور حکومت پاکستان کے بین الاقوامی امن کے لیے کردار کو یہاں سراہا گیا، یہاں قرارداد پیش کی گئی اور حق ادا کیا گیا۔ اسی تسلسل میں صرف ایک بات جو تاریخ کا حصہ بننی چاہیے اور نوٹ کرنے والے نوٹ کریں اور ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کریں، جو لکھنے والے یہاں خفیہ رپورٹرز ہوتے ہیں، جو اسپیشل برانچ ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب کو یہ مخاطب کرتا ہوں کہ میری گفتگو کو اس چیلم ویلی کی اس مرکزی شاہراہ پر، مجوئی کے اس پل کے مقام پر، اس اجتماع کے اندر نوٹ کیا جائے کہ وہ امن جس کے پیغمبر بن کر آپ ایرانی قوم کے پاس گئے اور ایرانی قوم نے آپ کا اظہار تشکر کیا، نغمے چلائے، گانے گائے اور تشکر کیا، آپ کو اپریشیٹ کیا گیا۔ ہم بھی آپ کے اس عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن مملکت خداداد پاکستان کے اندر قیام امن کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ آپ نے اگر مریخ کے اندر انسانوں کا قتل عام کر کے، ظلم و جبر کے ذریعے سے انسانوں کا قتل عام کر کے اس یزید کی طرح لوگوں کو خاموش کیا، تو پھر سوال ضرور اٹھے گا، اگر ڈی چوک کے اندر لوگوں کو قتل کر کے اگر آپ ظلم و جبر کے ذریعے سے زبانوں کو روک دیں گے تو سوال ضرور اٹھے گا۔ اگر راولکوٹ کے اندر ظلم و جبر اور قتل و غارت گری کے ذریعے سے آپ لوگوں کے زبان بندی کریں گے تو سوال ضرور اٹھے گا۔ لبیک شاہ حسین، لبیک شاہ حسین فیل تارا نہیں ہے، لبیک شاہ حسین ایک فکر ہے، ایک فلسفہ ہے، اور حسینیوں کو ایک فلسفہ زندگی عطا کرتا ہے کہ جہاں جہاں ظلم جبر، ناانصافی، قتل و غارت گری اور حکومت کی ناجائز رٹ اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے جہاں قتل و غارت گری ہوگی وہی کربلا ہوگی، وہی کربلا ہوگی۔ جہاں بم دھماکہ ہوگا، جہاں انسانی جانیں قتل ہوگی، جہاں لوگوں کے جسموں کے، زندہ جسموں کے چیتھے اڑیں گے، وہی کربلا ہوگی۔ جہاں تمہاری فورسز لوگوں کو ناجائز طور پر مظلوموں کو قتل کریں گے، وہی کربلا ہوگی۔ یہ درس کربلا ہے، یہ سبق ہے قیام امام حسین علیہ السلام ہے، اور میرا ضمیر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ببانگ دل یہ اعلان کروں کہ میں ناجائز حکومت کے خلاف ہوں، امن کو تباہ کرنے والی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ فوری مذاکرات کیے جائیں، فوری مذاکرات کیے جائیں، فوری مذاکرات کیے جائیں، امن کا راستہ تلاش کیا جائے۔ اسلام، دین اسلام سلامتی کا مذہب، دین اسلام میں مجھے کوئی نکال کے دے۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں،
مجھے کہیں بتایا جائے قرآن پاک میں لکھا ہو کہ اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے تم قتل کر سکتے ہو. بتائیں علامہ صاحب کہاں لکھا ہے؟ مجھے میرے پاس خطاب کریں, مجھے کنوینس کریں. کہیں لکھا ہو کہیں رسول اللہ نے ناجائز پر طور پر لوگوں کو